آگے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے احللنا لکا حلال کر دیں آپ کے لیے ازواجک اللاتی آپ کی وہ بیویاں جو آتیتا اجورہن کہ جنہیں آپ ان کے مہر دے دیں، وما ملکت یمینک اور آپ کے لیے ہم نے لونڈیوں کو حلال کر دیا، مما افاء اللہ علیک ان عورتوں میں سے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غنیمت کے طور پہ عطا فرمایا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایک تو آپ کی وہ ازواج آپ کے لیے بالکل حلال ہیں جن کو آپ باقاعدہ مہر وغیرہ دے کر باقاعدہ ایجاب و قبول سے اپنے نکاح میں لے کر آئیں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں، اور اسی طریقے سے اگر مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آپ کے پاس آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ شروع اسلام میں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ بھی تھا تو اسلامی لشکر جب کفار پہ حملہ کرتا تھا تو ان کی جو عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آتی تھیں تو انہیں پھر مال غنیمت کے طور پر پہلے تقسیم کیا جاتا تھا، جس کے حصے میں آ جائیں وہ عورت جس بھی آقا کے پاس جاتی تھی اس آقا کے لیے شرعاً اجازت تھی کہ بغیر نکاح کے وہ اس سے قربت کر سکتا تھا، اور اگر اس عورت سے بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت پھر ام ولد کہلاتی تھی اور اس بچے کا نسب اس آقا سے باقاعدہ ثابت ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہ دیکھیے اب ایک ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جی بغیر نکاح کے جو قربت ہوتی ہے یہ تو زنا کہلاتی ہے، تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے یہ ہمیں شریعت بتائے گی، اور شریعت کے بتانے کے بعد پھر ہمارا ذہن اس چیز کے حسن یا اس کے اندر موجود قباحت پر مطلع ہوتا ہے۔ ایک چیز اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جائز قرار دیتا ہے، جیسے اجنبی عورت سے نامحرم عورت سے نکاح کرنا یہ جائز ہے، تو ہمارا ذہن بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے مطمئن ہے، لیکن بہن سے نکاح کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی آپ کو یہ علم ہو، کوئی اخبار میں خبر آ جائے کہ ایک شخص نے اپنی بہن سے نکاح کر لیا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور استغفر اللہ پڑھیں گے، استغفار کریں گے اور اس کو بہت برا بھلا کہیں گے کہ کیسا شیطان آدمی ہے۔ تو یہ کیوں آپ کو برا محسوس ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس عمل میں کوئی قباحت نظر آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ادھر بھی جو اجنبی عورت سے نکاح کیا یہاں پہ بھی ایک عورت یہاں پر بھی ایک عورت، فرق یہ ہے کہ یہ اجنبی ہے یہ بہن ہے، تو یہ ہے تو دونوں عورت مرد عورت ہیں، ایک کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک کو غلط کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا معیار شریعت ہے، شریعت جس کو جائز کہہ دیتی ہے ہمارا ذہن بھی اس کو قبول کرتا ہے اور ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، شریعت جس کو برا کہہ دیتی ہے ہم اسے برا سمجھتے ہیں اور ہمارا ذہن اسے برا کہتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شریعت ہمیں ایک چیز بتا دے کہ یہ اچھا ہے تو پھر ہم اپنے ذہن کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا معیار عقل نہیں ہے، ہمارا معیار تو شریعت ہے۔ لہذا لونڈیوں کے حق میں چونکہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ ان سے نکاح کے بغیر قربت جائز ہے، تو لہذا اب یہاں پہ کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس چیز کی معرفت موقوف تھی شریعت کے بتانے پر، یا اس کے لیے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے ہمارے لیے معیار شریعت تھی۔ جب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جائز اور حلال ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی کہیں گے جائز اور حلال ہے، اور ہمیں اس میں اچھا حسن ہی نظر آنا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک اجنبی عورت سے نکاح کرنے کو ہم نے ذہنی طور پہ قبول کیا کہ اچھا ہے، اور بہن سے نکاح کرنے کو برا سمجھا اس لیے کہ شریعت نے کہا ہے کہ یہ برا ہے، تو اصل معیار شریعت کا بتانا ہوا، آپ کی میری عقل نہیں ہے، آپ کا میرا مزاج نہیں ہے۔ مزاج بنتا ہے شریعت کو معیار بنانے سے، جب ہم شریعت کو معیار بنا دیتے ہیں مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں صرف مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں اور بی بی حوا تمام انسانوں کی والدہ ہیں۔ اب ان کے جب ایک دفعہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتے تھے تو ٹوئنز ہوتے تھے، یعنی لڑکا لڑکی، پھر جب دوبارہ وہ آپ حاملہ ہوتی پھر بچے پیدا ہوتے، یہ بھی ایک لڑکا لڑکی ہوتے تھے۔ اب نکاح کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے والے حمل کا لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے اور دوسرے حمل کی لڑکی کا پہلے حمل کے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ اب آپ غور کر لیں کہ ایک ہی ماں باپ کے جو اولاد ہیں وہ تو آپس میں بہن بھائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح ہوتا تھا، لیکن کیا اس زمانے میں اس کو کوئی برا سمجھتا ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ عقل ہمارا معیار نہیں ہے، شریعت ہمارا معیار ہے، اور ہم انہی اگر دیکھا جائے تو بھائی بہنوں کی اولاد ہیں حقیقتاً۔ اگر آپ دیکھیں اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ایک حمل کے جو بچے ہوتے تھے اس زمانے میں انہیں دوسرے حمل کے بچوں کا بہن بھائی تصور نہیں کیا جاتا تھا،
اور ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا. لیکن یہ تصور کرنے نہ کرنے کی بات ہے، اور یہ تصور کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ شریعت ہمیں بتا رہی ہے. لیکن بظاہر اگر آپ دیکھیں کہ بہن بھائی انہیں کہتے ہیں جو ایک ماں ایک باپ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، تو بظاہر نظر آتا ہے کہ بہن بھائیوں کا نکاح. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ اور ہم اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو عقل بہت سے کاموں کو کہتی ہے اچھے ہیں، بہت سے کاموں کو کہتی ہیں برے ہیں. لیکن جب ہم شریعت کو معیار بناتے ہیں تو بعض اوقات جن کو ہم اچھا کہہ رہے ہیں وہ برا بن جاتا ہے، اور جس کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اچھا ہو جاتا ہے. تو اس لیے عقل کو یہاں پر ہم معیار نہیں بنائیں گے بلکہ شریعت کو معیار بنائیں گے. یہ اتنی تفصیل اس لیے کی کہ بعض لوگ اس بات کو سننے کے بعد ایک دم یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اگر لونڈی سے بغیر نکاح کے قربت جائز تو زنا اور اس میں کیا فرق ہوا؟ اس میں یہی فرق ہوا کہ زنا کو شریعت نے حرام رکھا ہے اور لونڈی سے بغیر نکاح کے قربت کو خود شریعت نے حلال رکھا ہے. تو جس کو شریعت حلال کہے وہ اچھا، جس کو شریعت حرام کہے وہ برا. تو اس لیے ہماری عقل شریعت کے تابع ہے، ہم اس کو زنا کو برا سمجھیں گے اور لونڈی سے بغیر نکاح کے قربت کو جائز اور حلال تصور کیا جائے گا. اور اس کی اجازت باقاعدہ قرآن عظیم نے دے دی. لیکن پھر بعد میں یہ ختم ہو گیا معاملہ کہ نبی کریم نے غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اور آہستہ آہستہ اسلام نے غلامی کے تصور کو مٹایا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے احللنا حلال فرمایا لکا آپ کے لیے، ازواجکا آپ کی بیویوں کو، اللاتی جنہیں آتیتا آپ عطا فرما دیں، اجورہن ان کے مہر، وما ملکت اور جو مالک ہوئے، یمینو کا آپ کا سیدھا ہاتھ، یعنی جن کے آپ کا سیدھا ہاتھ مالک ہوا. یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مراد اس سے لونڈی ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے لونڈی بھی ہم نے حلال قرار دی. مما ان چیزوں میں سے جو افا اللہ علیہ کا جو غنیمت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائیں، یعنی لونڈیاں ان میں سے کہ جو مال بطور غنیمت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. وہ اور کون کون حلال ہیں؟ مزید تفصیل بیان فرمائی کہ وہ بناتی عمی کا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بناتی عماتی کا اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالی کا اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بناتی خالاتی کا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک وہ بیٹیاں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی. تو بظاہر اس قید سے ایسا لگتا ہے کہ جن آپ کے ان کزنز نے آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی ان سے نکاح جائز، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان سے نکاح ناجائز. جائز سبھی سے تھا، یہاں پر ایک قید اتفاقی کے طور پہ تذکرہ کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ وہ صرف اس لیے کہ جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئی تھیں یا جو آپ کے ساتھ نہیں آئی تھیں لیکن انہوں نے باقاعدہ ہجرت کی تھی، ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا کہ جو ہجرت کر کے آئیں وہ بہت زیادہ قابل تعظیم ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے مقام کو چھوڑ کر آئے. تو نکاح تو دونوں قسم کی خواتین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائز تھا، لیکن ان خواتین کا تذکرہ خاص طور پر ان کی عزت میں اضافے کے لیے اور ان کے عمل کو، ہجرت والے عمل کو سراہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. مزید عورتوں کا تذکرہ کیا جن سے آپ نکاح فرما سکتے تھے کہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور ایسی عورت سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں جو ایمان والی ہو، ان وہبت نفسہا کہ اگر وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دے، للنبی نبی کے لیے، یعنی وہ عورت خود آ کے کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو تحفتاً دیتی ہوں. تو یہ ایک آزاد عورت اپنے آپ کو تحفتاً نہیں دے سکتی، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبتاً نبی کریم کے سامنے پیش کرتی اور نبی کریم بھی اس کو اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرما لیتے تو یہ جائز تھا. اسی لیے آگے بیان فرمایا کہ ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی انہیں نکاح میں لانے کا ارادہ فرمائے، یعنی ایسی مومنہ عورت سے بھی نکاح کرنا جائز ہے جو خود اپنے آپ کو ہبہ کے طور پر یہ تحفتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نکاح میں لانا پسند فرمائے تو ٹھیک ہے، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. لیکن آگے فرمایا کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص آپ کے لیے ہے دیگر مومنین کے علاوہ، یعنی اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت اپنے آپ کو کسی کو ہبہ کر سکے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا
کہ اگر کوئی عورت آپ کو ہبہ کرے اور آپ کہیں ٹھیک ہے تم میری زوجیت میں آ جاؤ، تو آپ اسے زوجیت میں لینے کا حق رکھتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مہر کا حکم بیان فرمایا کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، قد علمنا بے شک معلوم ہے ہمیں، ما فرضنا جو مقرر کر دیا ہم نے، علیہم ان شوہروں پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جانتے ہیں جو ہم نے بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مردوں پر لازم کر دیا ہے، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو جائے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی تنگی۔ یعنی یہ جتنے بھی ہم نے حکم بیان کیے ہیں ان سے اس کا تعلق ہے کہ تمام جو ہم نے پہلے حکم بیان کیا نبی، اس لیے تاکہ آپ پر کوئی تنگی، کوئی حرج نہ ہو، کوئی آپ پہ تان نہ کر سکے، اور جن عورتوں کو آپ کو پسند آئیں یا آپ نکاح کر سکیں، ان میں ان قیودات کے ساتھ آپ بالکل بآسانی ان سے نکاح کر سکیں، کسی قسم کی کوئی شش و پنج نہ ہو۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جاتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ پھر لوگوں کو اس زمانے کے جو کفار تھے یا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد جو منافقین وغیرہ تھے، انہیں تانا زنی کا موقع نہیں ملتا تھا۔